بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی محنتی کسان تھا جس کا نام رحیم تھا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام اکبر، اصغر، امجد، جمال تھے۔ جمال ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ سب بھائی علاقے کے باقی بچوں سے بہت مختلف تھے، کیونکہ یہ سب بھائی اپنا سارا وقت کھیلنے کودنے اور شرارتوں میں گزار دیتے تھے۔ سب ہمسائے ان 4 بھائیوں سے بہت پریشان تھے۔ جب ہمسائے ان کے والد سے شکایت کرتے تو وہ سب بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور ہمسایوں سے معافی مانگ لیتے۔ رحیم نے ان سب بیٹوں کو گاؤں کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا، مگر یہ سب دیر سے اسکول جاتے۔ استاد ان سب کو بہت ڈانٹتے، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ رحیم ایک بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ غصے سے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ پیارے بچوں، رحم دل باپ نے ایک دن بہت پیار سے ان سب کو سمجھایا کہ تم ابھی ناسمجھ ہو اور اپنا سارا وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہو، لیکن اگر تم سب نے ابھی اس عمر میں محنت نہ کی تو جب بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ کرنے کے لائق نہیں رہو گے۔ سب بیٹے بڑے جوش و خروش سے بولے کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب بھائی مل کر جلد ہی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ لیکن جب والد صاحب ان کو ایک اور موقع دینے کو تیار ہو گئے تو وہ سب فوراً اپنا وعدہ بھول جاتے اور پھر وہی شرارتیں دوبارہ شروع کر دیتے۔ جب کوئی ان سے کسی کام کا کہتا تو وہ بہانے بنانا شروع کر دیتے، کیونکہ یہ سب بھائی بہت کاہل اور کام چور تھے۔ اور پھر اسی طرح کئی سال گزر گئے اور یہ سب جوان ہو گئے اور وہ سب ان پڑھ رہ گئے۔ اب وہ نہ کوئی کام کرتے اور نہ ہی کھیتوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مدد کے لیے جاتے۔ وہ اپنا سارا وقت فضول کھیلوں اور فضول باتوں میں گزارتے۔ اب ان کا والد بوڑھا ہو چکا تھا اور کھیتوں میں سارا کام خود کرتا تھا اور اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب فصلوں کی پیداوار میں کافی کمی آ گئی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی دولت میں بھی کمی آ گئی جو رحیم اور اس کی بیوی نے فصل بیچ کر حاصل کی تھی۔ اب وہ دونوں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بے حد فکر مند تھے، مگر ان کے بیٹوں کو بالکل بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ کبھی کبھی والد کے اصرار کرنے پر وہ کھیت میں کام کے لیے چلے جاتے تھے۔ والد نے بیٹوں سے کہا کہ میں نے ساری زندگی تم سب سے بہت پیار کیا ہے اور بہت دیکھ بھال کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 4 بھائی اکٹھے مل کر خوب محنت کرو اور ہنسی خوشی سکون سے اپنی زندگیاں گزارو۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا والد کھانسنے لگا اور اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد تم سب بھائی سکون کی زندگی گزار سکو۔ میں نے وہ خزانہ زمین میں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا ہوا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہے۔ سب بھائی ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگ گئے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رحیم نے کہا، میرے مر جانے کے بعد
فوری تم سب مل کر اس خزانے کو ڈھونڈنا، پھر اپنے چچا کے پاس لے جانا جو اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے۔ یہ خزانہ ان کو دکھانا اور کہنا کہ یہ خزانہ ہم سب بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور اپنے چچا کے فیصلے کی پیروی کرنا۔ رحیم نے سب کو نصیحت کی کہ تم لوگ کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ لوگ تمہیں لڑوانے کی بہت کوشش کریں گے، لیکن تم سب آپس میں اتفاق رکھنا، اور جب تک یہ خزانہ تم کو مل نہ جائے اس وقت تک اس خزانے کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رحیم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ وفات پا گیا۔ والد کی تدفین کے بعد ان بھائیوں نے کھیت کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کھیت کے ایک کونے سے کھدائی شروع کی۔ تھوڑی سی کھدائی کرتے ہی وہ سب تھک گئے اور ہار مان لی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کھیل کود اور فضول باتوں میں گزاری تھی، اور سب بہت سست اور کاہل تھے۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد وہ آرام کے لیے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، تھوڑا سا کام کرتے اور گھر چلے جاتے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے زمین کا بہت سا حصہ کھود لیا تھا۔ اب ان کو کام کرتے ہوئے 1 مہینے کا وقت لگ چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی خزانہ تلاش نہ کر سکے۔ اب مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہ سکتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس خزانے کا کسی اور کو پتہ چلے۔ لیکن انہوں نے محنت جاری رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کھیت کھود ڈالا، مگر افسوس کہ ان کو پھر بھی خزانہ نہ ملا۔ لیکن گاؤں کے لوگ ان کی محنت پر بہت خوش تھے۔ اس بار ان چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ خزانہ تو ہمیں ملا نہیں، کیوں نہ ہم اس میں گندم کی کاشت کریں۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو اس میں بہت اعلیٰ درجے کی گندم پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس گندم کو منڈی میں بیچ کر بہت سارے پیسے کمائے، اور اب وہ یہ پیسے لے کر اپنے چچا کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ ان پیسوں کو ہم سب بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ ان کے چچا ان چاروں بھائیوں پر بہت فخر کرنے لگے اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اگلے سال ان سب بھائیوں کو اب پچھلے سال سے زیادہ کمائی ہوئی۔ اس بار پھر وہ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ یہ سارے پیسے ہم سب بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ اس بار چچا نے ان کو کہا کہ جو خزانہ ڈھونڈنے کے لیے تمہارے باپ نے کہا تھا، اصل میں وہ یہی خزانہ ہے جو آج تم کما رہے ہو۔ کئی سال کام کرنے کے بعد اب وہ کافی امیر ہو گئے تھے اور اپنی زندگی بہت آرام و سکون سے گزارنے لگے تھے۔ آخر کار ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اس خزانے والے معمے کو حل کر لیا ہے۔ اصل خزانہ تو محنت میں ہے۔ اب چاروں بھائی اپنے والد کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ صرف وہی تھا جس نے ان سب کو محنت کرنے، لڑائی جھگڑا نہ کرنے، آپس میں اتفاق رکھنے اور بڑوں کی عزت کرنے کا سبق دیا تھا۔